جیسے یہ معصومہ جو ابھی اندر موجود تھی، وہ 4 قتل میں ابھی پوچھتی ہوں یہاں پر ہمارے ساتھ جو سسٹر موجود ہیں شبانہ قمر، میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ہوا تھا، کس کا قتل انہوں نے کیا. لیکن ابھی بھی جب اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے جو شعر سن رہی تھی، جس طرح سے وہ گانے اور جس طرح سے اس کی یادیں تھی اس کے دماغ میں موجود ہیں. کیا وہ واقعی پاگل ہے، وہ جنونی ہے، یا وہ اس نے کوئی سخت اقدام اٹھایا تھا، یا کوئی ایسی چیز تھی کہ اسے اپنی حفاظت کرنی پڑی. میں آپ کو ملواتی ہوں یہاں پہ شبانہ سے. السلام علیکم شبانہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اچھا شبانہ، سب سے پہلے ہم اندر گئے تھے معصومہ کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائے گا، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں. ایسا ہے کہ انہیں آئے ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں جی اور انہوں نے یہاں پر 4 قتل کیے ہیں. اچھا، ان کی ہسٹری کے لیے یہ ہے کہ جیسے یہ جب یہاں پر آئی تھی، ان کے بھائی اور ان کے ہسبینڈ یہاں چھوڑ کر گئے تھے. ان کے ہسبینڈ بہت تشدد ان پہ کیا کرتے تھے اور ان کے ہسبینڈ نے ان کو جلا بھی دیا تھا. شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کا آدھا چہرہ جلا ہوا ہے. یہ ظاہر بات ہے، جب ایک مرد عورت پہ تشدد کرے گا تو وہ سائیکو تو لازمی ہو جائے گا. یہ ڈپریشن میں چلی گئیں، پھر ان کی حالت غیر ہوتی چلی گئی تو ان کا بھائی اور ان کو یہاں چھوڑ کے گئے. مگر یہ ہے کہ ہم دواؤں کے ذریعے یہ کنٹرول تو کر لیتے ہیں. دوائیں جب ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، نارمل باتیں کرنے لگتے ہیں. مگر ان باپ ماں بھائی ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ، جب آپ اپنے یہاں پہ جو خواتین جو لوگ یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، تو ان کو آپ آئیں، ان سے ملیں، آ کر ان سے ملیں. اگر آپ انہیں نہیں لے جا سکتے تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان کو آ کے دیکھیں، تسلی ہو جائے، آپ ان لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے. یہ لوگ اسی لیے روتے ہیں، اسی لیے تڑپتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا نہیں آتا. جیسے آپ کو معصومہ نے کہا کہ 8 سال یہاں پر ہو چکے ہیں اور میرے 8 سال میں کوئی نہیں آیا، نہ ان کا بھائی بھی نہیں آیا. نہ ان کا بھائی، نہ ان کا شوہر، نہ ان کی اولاد. بچے 2 بچوں کا نام لے رہی ہیں. ان کے 2 بچے ہیں. اب تو ماشاءاللہ سے 8 سال میں بڑے ہو گئے ہوں گے وہ بچے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا اس کو دیکھنے کے لیے. اس لیے یہ اب دواؤں کے ذریعے ڈپریشن سے باہر ہے. مگر یہ ہے کہ اس کی حالت بہت غیر ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. ناظرین، یہ جو ابھی ہمیں شبانہ تھوڑی دیر پہلے بتا رہی تھی کہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کی دماغی صورتحال بالکل بگڑ چکی ہے، جنہیں کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک یہ خاتون ہے، یہ جو مطلب دوسری کو جو ہے وہ آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو مطلب ایک تھوڑی سی سمجھ یہاں پہ مجھے ذرا آئی. تو کہیں نہ کہیں ایک احساس تھوڑی دیر کے لیے جاگتا ہے، لیکن وہی بات کہ پھر اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. پوری ایک یہاں پر دنیا، تھوڑا سا آگے آئیے گا آپ، یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ ایک دور دور تک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے شدید، مطلب اس وقت ایک گرمی ہے، دھوپ ہے، لیکن ایک احساس انہیں کسی چیز کا بھی نہیں ہے. پھر رہے ایک پوری دنیا، ایک پورا جہان آباد ہے. ہم اپنی اپنی دنیاؤں میں کھوئے ہوئے ہیں. ہم ہر چیز سے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ناشکراپن کرتے رہتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت ہماری زبانوں پر گلا رہتا ہے. لیکن جب میں آج یہاں پر آئی ہوں تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صحت مند تندرست انسان بنایا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے دور رکھا ہے جو آج یہاں پر ساری خواتین، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. یہاں کے رنگ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ لی. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایک پازیٹیو رول یہاں پر اور بھی زیادہ نظر آ رہا ہے مجھے، کہ جو 2 خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، انہیں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اب یہاں پر وہ نرسنگ کا خدمات انجام دے رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہے رابعہ. شمس سے کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں. کب سے یہاں پہ؟ میں 17 سال سے. 17 سال سے. کیوں آئی تھی یہاں پر؟ بھائی بھابھی نے چھوڑ دیا. بھائی بھابھی نے چھوڑ دیا. آپ کے پیرنٹس؟ والد صاحب کا تو میں چھوٹی سی تب انتقال ہو گیا، اور والدہ کا میرے یہاں آنے سے 5 سال پہلے ہوا. پھر بھائی بھابھی آپ کو یہاں پہ لے آئے؟ بڑی بھابھی کہتی تھی میں جاب کرتی ہوں، تمہارا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، تم اپنی چھوٹی بھابھی کے پاس چلی جاؤ. لیکن چھوٹی بھابھی کہتی نہیں، وہ زیادہ سمجھتی ہیں، تم اپنی بڑی بھابھی پاس رہو، اسی لیے یہاں چھوڑ. بڑی بھابھی نے چھوٹی بھابھی کو، چھوٹی بھابھی نے بڑی بھابھی پہ ڈالا. آپ کو آئے ہوئے کتنے سال اب کہہ رہی ہیں؟ 17 سال ہو گئے. 17 سال ہو گئے. جب یہاں پر آئیں پھر یاد آتی تھی؟ گھر جانے کا دل چاہتا تھا؟ ابھی چاہتا ہے؟ یاد کرتی ہیں بھائی یا بھابھی لے جائیں؟ ملنے آتے ہیں؟ شروع میں آتے تھے، سال میں ایک بھابھی آتی تھی، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ چھوڑ دیا. اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں رابعہ آئی ہیں. السلام علیکم. رابعہ کیسی ہیں آپ؟ رابعہ کتنے ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ مجھے آتے جاتے ہوئے 16-17 سال ہو گئے. 16-17 سال ہو گئے. آپ کیوں آئی یہاں پہ؟ یہاں پر تقریباً یہاں لگاتار مجھے اس دفعہ جب بھائی
छोड़ गए ना, तो उसको 12 मतलब इस दफा भाई छोड़ गए, ये क्या मतलब? बार बार आती जाती रही? पहले ना 17 साल के अंदर, 17-18 साल के अंदर मैं आती, अब्बा ने अम्मी ने ऐसे 2 साल 4 साल रखा, 1-2 दफा। पहले अब्बा अम्मा छोड़ गए थे? वो अब्बा अम्मा हर दफा छोड़ जाते हैं, अब्बा अम्मी भाई, अब्बा अम्मा छोड़ जाते हैं? यही कह रही हूँ ना, अब्बा अम्मी ने दोनों ने छोड़ दिया ना, इधर ला के भाई के साथ ला के छोड़ दिया 17-18 साल पहले। यहाँ पे एक फराना डॉक्टर थी, वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आती थी करती। उन्होंने कहा राबिया तुम तो दिमाग की सही हो, अगर तुम नर्सिंग करो तो बेहतर है। उनके ज़माने में अम्मा ने क्यों छोड़ा, क्या क्या वजह थी? घर में लड़ाई झगड़े की वजह से ना मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा कर, किसका लड़ाई झगड़ा? भाई बहनों के साथ। तो फिर वो भी मेरे साथ वो करते थे, मारते थे, झाड़ते थे। भाई बहन भी मुझे बहुत मारते थे। भाई भी ना जब ज़रा सा वो हो जाती थी गलती शलती के, ये मैंने झगड़े की वजह से वो मेरे साथ बहुत वो होते थे और मारते थे, मुझे बहुत मारते थे। और फिर मेरे को कहते थे चली जा, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। फिर क्या 2 घंटे 4 घंटे बाहर बैठ के फिर घर में वापस आ जाती थी। मैं कहती थी दिमाग ठंडा हो गया होगा, अब चली जाऊँ ना। तो वो कभी कभी तो बुलाने भी आ जाते थे कि मुझे कि चलो राबिया बाहर से अंदर चलो ना। फिर मैं चली जाती थी घर में ना, वो लोग मेरे साथ बहुत वो। अब इस दफ़ा भी मुझे 10 साल 11 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। आखिरी बार कौन छोड़ के गया था? आखिरी बार मुझे भाई और कज़न छोड़ गए। और कज़न ने कहा, अब्बा मेरी फेवर में थोड़े बहुत थे ना, तो अब्बा फेवर में थे तो ये भाई कहता है कि मुझे और अब्बा को निकाल दिया। कहते हैं जाओ तुम दोनों ही मेरे नहीं रहो ना यहाँ पर। फिर अब्बा एकदम, अब्बा को रेशे की तकलीफ थी ना, तो अब्बा कहते हैं चलते आए। फिर पीछे से मैं भी भागी। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगी ना अब्बा, मुझे भी साथ लेकर चलो। तो अब्बा कहते हैं चलो राबे। मैंने कहा कहाँ जाओगे अब आप ना? तो बोलते हैं वो मलिक वाले बेटे के घर। मैंने कहा वो भी बहुत दूर है, आप किस तरह, रात का वक्त है, किस तरह पहुँचोगे? तो ऐसे करो कज़न के घर चलते हो। तो फूफीजाद बहन के घर में गई ना अब्बा को लेके। तो अब्बा को लेकर गई तो फिर वो 1 आध दिन उसने रखा कज़न ने। फिर भाइयों के साथ फ़ोनबाजी होती रही। फिर भाई लोग कहते हैं कि ऐसा करो कि इन लोगों को कहो कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा कहाँ जाएंगे हम लोग? तो बोलते हैं कि तुम ना एजी में दोनों जाओ। मैंने कहा मैं एजी में अब्बा को तो नहीं खुद चली जाऊँगी, मगर मैं अब्बा को नहीं छोड़ूँ। उन्होंने, मैंने इनको बोला कज़न को ना कि मुझे नहीं छोड़ो, ऐसे इस तरह मेरे साथ जाती नहीं करो। बहुत कज़न को मैंने समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसा नहीं करो, तुम बहुत गलती कर रही। तो बोलती है भाई ने कहा है अब मैं तुमको भी नहीं रखूँ, उसका कहना है कि तुम भी नहीं रखो। फिर मैं मजबूर हो गई। मैंने कहा ठीक है मुझे रख दो वहाँ पर, मगर अब्बा को लेकर जाओ। अब अब्बा का बाजी 3-4 साल से इंतकाल हो गया। भाई ने आके बताया कि अच्छा अब भाई, अब आप रोए नहीं, हौसला करें। अल्लाह बहुत बड़ा है। देखें ये जो बाजी अल्लाह सुने तो सही, सबकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। आप घर जाना चाहती हैं? मैं बहुत जाना भाई तो रखना नहीं चाहते, तो आपको वो चीज़ वहाँ जाके वापस फील नहीं होगी कि मैं अगर जाऊँगी मेरे साथ वही बुरा सलूक होगा? माँ की शक्ल तो बाप की तो देखी नहीं, अब माँ की शक्ल तो दिखाए नहीं। ऐसा ना करे कि माँ भी, अल्लाह ना करे। कितने साल से, कितने टाइम से कोई मिलने नहीं आया? बाजी मिलने आता है, सिर्फ एक ही भाई आता है, कहता अब्बा का नसीहत थी अब्बा की तो मैं तुमको मिलने आ रहा हूँ, वरना मैं भी ना हूँ। अब जब मैं खत्म हो गया ना तो फिर तुमको कोई साथ नहीं देगा। अम्मा बिल्कुल भी नहीं आई? एक दफा अब्बा अम्मी आए, काफी टाइम पहले एक दफा आए, बोला भाइयों ने कि अब्बा अम्मी की शक्ल देख लो, बस आखिरी दफा तुमको दिखा रहा हूँ ना। तो माँ तो ऐसी होती है ना, जो सबसे ज्यादा दिल उसका तो कभी भी सख्त हो ही नहीं सकता। तो माँ क्यों नहीं आ रही? माँ क्यों नहीं कहती मेरी बेटी को मैं साथ दूँ? बाजी क्या पता ना, उन लोगों की मर्जी। भाई बोलता है अम्मी अमेरिका चली, उधर मेरे 3 भाई बाहर हैं बाजी, तो बोलता है अमेरिका में चली गई अम्मी। मैंने कहा मेरा भी कुछ कर दो। बोलता है वो उन लोगों की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। ये लोग मेरे साथ ऐसे ज्यादती करते हैं, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जैसे। मैं ये सिस्टरों को भी कहती हूँ कि मेरे साथ कुछ करो ना, मगर सिस्टर मेरे बस राबिया आप हौसला करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अब बेहतर करने वाला है। अब देखें आप तो कितना अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पर, आप दूसरों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे। अल्लाह मियाँ मेरी मेहनत के पीछे देखे, मैं मरीजों की दुआ लूँ। आपको सिला दुनिया में चाहिए, आपको सिला दुनिया में चाहिए, आखिरत में आखिरत में ना। तो मिलेगा। बस आप देखिए कि बहुत कुछ कर रही हैं,
اپنے ان آنسوؤں کو سنبھال کے رکھیں اور آپ اتنی زیادہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ رہی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. رابعہ خوش رہیں اور بالکل آپ محت رہیں. یہاں پہ صرف یہ 2 مثالیں نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں آپ کو لے کر چلتی ہوں, آپ اس طرف دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ ایگنس. آپ کب سے ہو یہاں پہ؟ مجھے 6 سال ہو گئے یہاں پہ. 6 سال پہلے کون لے کر آیا تھا آپ کو؟ بہن اور بہنوئی لے کے آئے تھے. بہن اور بہنوئی لے جی کر آئے دونوں تھے. میاں بیوی لے کے آئے تھے. والدین کہاں ہیں؟ امی ابو ہے گھر پہ. گھر پہ. تو بہن اور بہنوئی کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ ان کا تعلق تو گھر سے نہیں ہے. جی میرا بیٹا ہوا تھا تو میں اس کے گھر میں بتانے کے لیے آئی کہ اس نے میری دیورانی کے بچے نہیں تھے نا, تو اس نے میرا بچہ چھین لیا. تو میں بتانے کے لیے آئی تو وہ مجھے عیدی سینٹر میں ڈال کے. دیورانی نے؟ نہیں بہن نے ڈالا تھا. دیورانی نے بچہ لے لیا تھا. میں بتانے کے لیے بہن کے گھر میں آئی تھی اور بہن نے نا عیدی سینٹر کی گاڑی منگوائی اور عیدی سینٹر میں ڈال دیا مجھے. آج مجھے 6 سال ہو گئے. ملنے آتی اور بول کے جاتی ہے لے کے جاؤ گی, لیکن لے کے نہیں جاتی مجھے. شبانہ یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا. یہی ہے مسئلہ کہ جس سسرال میں یہ تھیں جہاں پر, تو وہاں پر ان پہ بھی کچھ ظلم و تشدد کیا گیا. تو یہ کچھ سائیکو ہوئیں, پھر اسی میں ان کا بیٹا پیدا ہوا, پھر یہ اپنی ماں کے گھر وہ چھوڑ گیا اسے. بعد میں انہوں نے طلاق بھی اس کو دے دی. مین وجہ ان کی یہی ہے کہ یہ بھی سائیکو پیشنٹ ہے. پھر اسی وجہ سے ظاہر بات ہے جب سائیکو انسان گھر میں جاتا تو رکھا تو نہیں جاتا. اور ظلم کا شکار. جی تو پھر اب ظاہر بات ہے سیکو نہیں تھی ہوئی, لیکن یہ بات ہے کہ بچہ ہوا تھا تو میں بہن کے گھر میں بتانے کے لیے آئی تھی. سیکو تو وہ ہوتا ہے جو نارمل ہو, جو اوٹ پٹنگ حرکتیں کرے, سیکو تو اسے آپ بولا. ایسے بالکل نہیں, آپ سب چیزیں سمجھ سکتی ہو. بالکل بالکل آپ ساری چیزیں سمجھ لیکن سکتی پتا ہیں. کیا بچہ ہوا ہے تو میں بتانے کے لیے آئی ان کے گھر میں, اور ان لوگوں نے میرے اب بتایا ایک شوہر بینک میں جاب کرتا ہے, وہ شوہر نے مجھے چھوڑا نہیں تھا. میں گھر گئی تھی لیکن 6 دن رہی ہوں گھر پہ, تو بہن پہ جلسنگ فیل کر کے کہ بہن سب محبت کرنے لگے مجھ سے. تو میرے ابو نے بھی کہا نہیں چھوڑنا, کسی نے بھی نہیں بولا. بہن اور بہنوئی پھر جل گئے. پھر دونوں نے میاں بیوی نے ارادہ بنایا کہ سے پھر عیدی سینٹر. اماں ابا کہاں ہیں؟ اماں ابا ابو وہیں پہ رہتے جہاں پہ بہن آتے ہیں ادھر ملنے آتے ہیں. امی ابو نہیں آتے, لیکن دونوں میاں بیوی آتے اور بھابھی آتے اور بہنیں وہ آتی. کیوں نہیں آتے؟ ان سے زیادہ پیار کرنے والا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں. نہیں امی ابو نے داخل ہی نہیں نہ کروایا. ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اب آپ بتائیں, ایک شوہر ہے بینک میں جاب کرتا ہے, اس کی 20,000 سیلری ہو, وہ بیوی کو 10 روپے دے یا 20 روپے, تو اس میں بیوی کا گزارا چل سکتا ہے بتایا. کچھ مجھ سے بچہ بھی چھین لیا گیا ہے. بچے کس کے پاس ہے؟ میرے دیورانی کے پاس ہے اب. جی گھر جانا چاہتی ہیں؟ جی. تو یہ بات ہوئی کہ اس نے میرا بچہ بھی چھین لیا, مجھے گھر سے نکال دیا, اور میں اپنی بہن کے گھر میں آئی تو میں بتانے کے لیے اس نے عیدی سینٹر کی گاڑی منگوائی, وہ مجھے عیدی سینٹر میں چھوڑ گئی. یہ مسئلہ ہوا ہے. اتنی ساری مثالیں ہیں, میں آپ کو کہاں کہاں لے کے جاؤں. یہاں پر ہر جگہ یہی والی مثالیں بکھری پڑی ہوئی ہیں, وہاں سے لے کر یہاں تک جتنی بھی آئی ہوں. بہت ساری ایسی جو بات ہی نہیں کر سکی. شبانہ نے کہا کہ ان کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے, تو میں کس کس کے بارے میں. اس کے علاوہ جو پیچھے جو پورا ایک میرے سامنے ایک پورا بڑا گراؤنڈ ہے, ان کے اوپر کیا بیتی ہے, ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. یہاں پر میں جب یہ سن رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اتنا ظلم اور اتنا تشدد اس طرف بھی ہوا ہوگا, تو یقیناً ان کے ساتھ بھی شبانہ بہت برا یا کچھ پیدائشی یا کچھ ایسا کہ صرف ظلم سہتے سہتے یہاں تک پہنچ گئی ہیں. ہوا کی یہ بیٹیاں, ان کے لیے آج یہ دن منایا جا رہا ہے. ہم اپنی دنیا میں بیٹھ کر باتیں تو بہت ساری کر رہے ہیں, لیکن یہاں سب کچھ آپ یہ دیکھ چکے ہیں. اس کے لیے صرف یہی کہہ سکتے چاہتی ہوں. پھر میرا شوہر نا کسی کو چاہنے لگ پڑا, پھر وہ کسی اور عورت کے پیچھے لگ گیا, تو مجھے عیدی سینٹر میں ڈال گیا, اور میں روتی رہتی تھی گھر میں اپنے بچے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. تو میں کہتی تھی میرے گھر والے آ جائے تو مجھے یہاں سے لے جائے. میں چٹنی روٹی سے کھایا کرتی تھی, لیکن جو باہر جس کو چاہتا تھا نا اس کو اتنی عیش کروایا کرتا تھا, اور مجھے چٹنی روٹی سے نا کھلایا کرتا تھا, روٹی اس طرح کرتا تھا. ظاہری بات ہے, اب آپ سوچیں میرا دماغ خراب کہ اس کا دماغ خراب ہے. بتائیں. بالکل یہ صحیح بات ہے. دیکھیں انہوں نے بات ہی اس چیز پہ کر دی ہے کہ وہ ہر چیز کو اتنا کلیئرفائی کر رہی ہے. تو ظلم کا شکار ایک اور خاتون, مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. یہ شو میں نے یہاں پہ بول لیا, شو دیکھ لیا, ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ لوگ سوچیں کہ ان میں سے کس نے مدد کرنی ہے. اپنے گھر میں ہونے والی جو ایسی چیزیں, جو ایسی بہنیں, جو ایسی بیٹیاں, جو ایسی بہویں اگر گھر میں آپ کے ان کے ساتھ اب ایسا بیہیو کر رہے ہیں, تو کم سے کم انہیں یہاں آنے سے روک تو لیں. یہاں پر آ کے ان کا کیا حال ہو رہا ہے, کم سے آپ لوگ میرے پاس ورڈ بلیو کریں شبانہ, وہاں جو حالات تھے نا, اب یقین کریں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم لوگ بہت ساری چیزیں بولتے ہیں.